الفاتحة على روح النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین اہل سنت، عزیز بچوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ دیر گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود بھیج لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا مولانا ابراہیم انکا حمید مجید. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، اہل سنت کا سنٹر مدینے میں ہے. اور اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علی صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. یہ ربیع الثانی کا مہینہ الحمدللہ ہمارے سروں پر جلوہ فغن ہے اور اس کی بہاروں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں. اس مہینے کو نسبت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا برکات سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بشتی محلے میں الحمدللہ یہ سالہ سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی غوث پاک کا مہینہ ہو، سرکار دو عالم کا مہینہ ہو یا امام پاک کا مہینہ ہو، تمام حضرات کی بارگاہ میں یہاں سے خراج عقیدت پیش کرنے کا جو ہے معاملہ چلتا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس لیے بھی ہم فخر کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا یہ محفل میں بیٹھنا
یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور ہم کے غلاموں میں اپنا شمار کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ سرکار بھی ہمیں اپنے غلاموں میں شمار فرما لے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذات والا برکات، یہ امام الاولیاء بھی ہیں، حسنی اور حسینی سید بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے آیت کریمہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ یہ کیسے بندے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے؟ ہم آپ ہیں کہ ہمیشہ خوف و ہراس میں، خوف و غم میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں جنہیں ولی کہا جاتا ہے، اولیاء کہا جاتا ہے، انہیں نہ کوئی دنیا کا خوف ہوگا اور نہ ہی میدان محشر کا خوف ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ہمارا اذعان و یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کی غلامی کا پٹا ڈال کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے گریبان کھلے ہوئے، چہرے گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کوئی عام بندہ ہے، فرمایا گیا نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کے بندے جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی برگزیدہ اور مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو تین رخ پہ بات کروں گا۔ پہلے یہ کہ اولیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اولیاء کے مزارات پر حاضری دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اولیاء کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کی بارگاہ میں جانا یہ عام بندوں کی نہیں بلکہ پیغمبران کرام میں خاص پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ آپ بولتے رہیں گے، جو میں نے آپ کو 12 روزوں میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کو ایک سبق میں نے پڑھایا تھا، اگر اس کو آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا ایک درخت بھی پیدا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں تیرے کسی نیک بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جسے تو نے علم لدنی سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نیک بندہ ایسی جگہ ملے گا جہاں دریا کے 2 دہانے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر جاؤ تمہیں ہمارا نیک بندہ مل جائے گا۔ اور ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں ہمارے بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ میں، اور ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ آرام فرما رہے ہیں، حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی کا تھیلا کھلا اور مچھلی دریا میں تڑپی اور
دریا میں چھلانگ لگا گئی. لیکن عجب کرشمہ دیکھیے کہ جدھر سے مچھلی جا رہی ہے ادھر سے راستہ بنتا جا رہا ہے. جدھر سے مچھلی جا رہی ہے راستہ بنتا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر ہوئی تو کہا کہ کھانا کا اہتمام کیا جائے. کہا خادم نے کہا حضور غلطی ہو گئی، آپ تشریف لے چلیں. جہاں آپ آرام فرما رہے تھے مچھلی تو وہیں زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. آپ کہتے ہیں چلو وہی تو ہماری منزل ہے. آپ آئے اور آپ اس راستے پر گئے جدھر سے مچھلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اب اس نے ہمارے بندے کو پا لیا جس کو ہم نے علم لدنی سے نوازا تھا. یہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. ان کے بارے میں خود اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں. بہرحال میں اس نہج پہ جا رہا ہوں کہ آپ کو ولی تسلیم کیا جائے، اور یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. اور خضر علیہ السلام خود غوث پاک کے دربار میں آیا کرتے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک چور آیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے. چور نے سوچا شہنشاہوں کے ہاں تو چوری کرتے ہیں، چلو آج انہی کے ہاں ہاتھ مار دیتے ہیں. گیا گھر میں جو سامان پایا سمیٹا، گٹری بنایا، اور غوث پاک مصلی پہ اللہ کی یاد پہ مصروف ہیں اور مسکرا رہے ہیں، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری ہو رہی ہے. چور نے مال لیا اور جب وہ نکلنا چاہے سامان لے کر کے وہ نابینا ہو جائے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے، اور جب سامان نیچے رکھ دے اسے دکھائی دینے لگے. اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے غوث پاک فلاں علاقے کا ابدال انتقال ہو گیا ہے، آپ کوئی ابدال کا جلدی سے انتظام فرما دیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ولی کی بارگاہ میں کوئی چوری کرنے جائے تب بھی وہ نواز دیا جاتا ہے. ارے یار چوری کرنے جائے نواز دیا جائے تو کوئی عقیدت کی نیت سے جائے تو اسے کیسے نوازیں گے؟ نہیں. اسی لیے اہل سنت و جماعت بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں کہ یہاں سے فیضان پڑتا ہے، اور ولی اپنی جانب سے نہیں بلکہ ولی اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظہر بنایا ہے. اللہ کی رحمت دریائے جوش میں ہوتی ہے اور ولی اولیاء کرام اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے ہیں. فرمایا جاؤ، چلے جاؤ میرے کمرے میں ابدال بیٹھا ہوا اسے لے جاؤ. آپ نے خادم کو فرمایا، وہ گیا. چلو غوث پاک نے بلایا ہے، ابدال ہو؟ کہا نہیں میں چور ہوں. خادم بھی غوث پاک کا خادم تھا. اس نے کہا تم چور ہو، قطب جو ہے چور ہو، ڈاکو ہو، کیا تھے اس سے مطلب نہیں ہے. اب غوث پاک کی نظر ولایت نے تمہیں قطب بنا دیا ہے. غوث پاک کی نظر ولایت نے تمہیں قطب بنا دیا ہے. اس کو لے کر کے آئے. حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ لے کے جاؤ، یہ فلاں علاقے کا میں نے اسے ابدال منتخب کیا ہے. پتہ چلا کہ اولیاء کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں آدمی نواز دیا جاتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ دل سے اگر جائے تو یقیناً مزید فیضان جاری ہوتا ہے. خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے. اب خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، وہ علوم جسے اللہ نے آپ کو خاص طور سے عطا فرمایا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ لن تستطیع معی صبرا، مجھ کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں اس کو دیکھ کر کے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اس کو دیکھ کر کے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے موقع تو دیجئے. کہا ٹھیک ہے چلیے. دونوں آدمی چلے. راستے میں سمندر کا سفر کرنا تھا. دونوں آدمی کشتی میں بیٹھے اور جب بیچ سمندر یا بیچ دریا میں دونوں کی کشتی پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے 2 تختے نیچے سے اکھاڑ دیے. تختہ اکھاڑ ہی رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاتھ پکڑ لیا ہے خضر کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تختہ آپ توڑ دیں گے تو پانی اندر آ جائے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے. بہرحال وہاں سے آگے چلے، لیکن کمال دیکھیے
حضرت خضر علیہ السلام نے تختے کو نکالا لیکن پانی کا ایک قطرہ کشتی میں نہیں آیا، پانی کا ایک قطرہ کشتی میں نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حکومت صرف دلوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دریا پیدا کیے ہیں، سمندر جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حکومت ولیوں کی، نبیوں کی پانیوں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ پانی کا قطرہ نہیں آیا، بہرحال دریا پار کر گئے، اس کے بعد آگے چلے، ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک خوبصورت بچہ چھوٹا سا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور گلا دبا دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے، آپ نے کہا اے خضر یہ تم نے کیا کیا، ایک معصوم بچے کو تم نے مار دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر سب نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال آپ اور آگے گئے، کہا اچھا ایک موقع اور دو، آپ کی بار اعتراض نہیں کروں گا۔ دونوں آدمی اور ساتھ میں گئے، آگے چلتے گئے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں کھانے کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے کہا یہاں مہمانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ لوگ جائیے۔ نکل رہے تھے، راستے میں جب کنارے پہنچے تو دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مٹی کا انتظام کیا اور دیوار کو صحیح کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر میں اعتراض تو نہیں کرتا، لیکن گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا ہے اور آپ ہیں کہ دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کی گھڑی آ گئی ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اتنا سماعت فرما لیں کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ فرماتے جو میں نے کشتی کے پٹے اکھاڑے اس میں حکمت یہ تھی، مجھے معلوم ہے کہ غریب ملا کی کشتی تھی اور ٹوٹ جائے گی کشتی تو بیکار ہو جائے گی، لیکن میری نظر دریا کے اس پار دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک سامنے ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو کشتی صحیح سالم ہوتی ہے اس کو ہڑپ لیتا ہے، میں نے اس لیے کشتی میں عیب کر دیا تاکہ غریب کی کشتی بچ جائے، اس کی روزی کا معاملہ چلتا رہے، اور میں نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ عزت کی لاج رکھنا، پانی نہ آنے پائے، تو میں نے در حقیقت عیب نہیں لگایا، در حقیقت میں نے روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے۔ اچھا بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ کہا ہاں بچے کا قتل کرنا بہت ہی عیب کی بات ہے، لیکن آپ بچے کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، میں بچے کے باطن کو دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میری نظریں دیکھ رہی تھی کہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر ہوگا، ماں باپ بھی محبت میں کہیں کافر نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے بچے کو مار دیا، لیکن اللہ سے دعا کر دی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیٹا عطا فرمائے۔ اور تیسری بات، جو میں نے دیوار کو صحیح کیا، مجھے معلوم ہے کہ گاؤں والوں نے ہمیں بھگا دیا، کھلایا پلایا نہیں، معاملہ یہ کہ دیوار کے نیچے ہم نے دیکھا کہ خزانہ دفن ہے، دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور وہ 2 یتیم بچوں کا ہے، بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، دیوار گر جاتی، گاؤں والے خزانہ لوٹ لے جاتے، میں نے دیوار اس لیے صحیح کی ہے تاکہ بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کون سی نگاہ ہے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ رہی ہے؟ ارے یار جب اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے تمہیں میں پیچھے سے ملاحظہ فرماتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے صحیح ستہ کی جتنی بھی کتابیں، 6 کتابیں جو آپ سنتے ہوں گے، سارے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا میں آپ کو اردو میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، اور الگ الگ مفہوم ہے لیکن سب کا لب لباب میں آپ کو سناؤں۔ کہ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو ناحق میں قتل کیا تھا،
99 آدمیوں کو ناحق میں قتل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے. بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ شراب پیتے بھی تھے, کارخانہ چلاتے تھے, لیکن ایک دن جا رہے ہیں, دیکھا بسم اللہ شریف پڑا ہوا ہے, آپ نے اٹھایا, چوما, عطر میں ملبوس کیا اور بلند مقام پہ رکھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا اور آپ کو اپنے ولیوں میں شامل فرما لیا. آپ نے سنا ہوگا ایک بدکارہ عورت جا رہی تھی, راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, پانی کے انتظار میں, پانی پینے کے لیے کوئی راستہ نہیں. وہ بدکارہ عورت اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈالتی ہے اور کتے کے منہ میں پانی کو نچوڑ دیتی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو بخشش کے بہانے بنا دیتا ہے. وہ 99 آدمیوں کا قاتل, دل میں خوف خدا آتا ہے, یار کل قیامت کے میدان میں اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. وہ آتا ہے اور سوچتا ہے کہ لاؤ معلوم کرو کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی. وہ ایک نیم حکیم, نیم مولوی کے پاس جاتا ہے. مولانا صاحب میں نے 99 آدمیوں کو ناحق میں قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی. مسئلہ تو ان کو معلوم نہیں تھا. آج بھی اپنے قوم میں لگ بھگ ہر آدمی فتویٰ دینے لگا ہے, اور ہر آدمی دیکھیے بیمار ہوتا ہے, آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جو جس مرض کی نوعیت ہوتی ہے اسی حساب سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن آج اپنے معاشرے میں ہر ایرا غیرہ نتہ کہرا, ہر کوئی اپنے آپ کو مفتی عالم کہلاتا ہے. حالانکہ میرے بھائی حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کا گناہ اسی فتویٰ دینے والے پر ہوگا. لہذا جب آپ دنیا کے معاملے میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں اپنے علماء کے پاس آئیں. بہرحال نیم مولوی مسئلہ نہیں جانتا تھا. مولانا صاحب میں نے 99 آدمیوں کو ناحق میں قتل کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا. اس نے سوچا کہ اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کر دے تو اسے تو پھانسی کی سزا ہوتی ہے, اس نے تو 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے. اس نے کہا جا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیوں اکیلے آپ گھومے پھریں. تلوار نکالتا ہے اور ان کی گردن بھی مار دیتا ہے. پورے 100 کے عدد پورے ہو جاتے ہیں اور وہ جا کر کے گھر میں پھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن رحمت حق بہانہ میں جویت, جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہانے کو تلاش کر لیتا ہے, بہانہ بنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لائق بنا دیتا ہے. 100 آدمیوں کو قتل کر کے پھر گھر میں بیٹھا اور سوچنے لگا. پھر نکلتا ہے کہ چلو یار اللہ کے بارگاہ میں توبہ کروں. وہ بندہ نکلا اور اس بار عالم بابل سے ملاقات ہوتی ہے, عالم کامل سے ملاقات ہوتی ہے. مسئلہ پوچھتا ہے مولانا صاحب ایسی بات ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو ناحق میں قتل کیا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی. مولانا صاحب نے کہا کہ تو نے 100 کیا, اگر تو نے 1000 قتل کیے ہیں اور اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا, تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ دن بھر 1000 گناہ کرے اور مجھ سے سچی توبہ کر لے تو میں اس کے 1000 گناہوں کو 1000 ثواب سے بدل دیتا ہوں, 1000 ثواب سے بدل دیتا ہوں. لیکن ہم ہیں کہ اپنے گناہوں میں مگن ہیں, ہم ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے ہمیشہ کے لیے ہم کو رہنا ہے. کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, کتنوں کو ہم دفنانے والے ہیں, لیکن اپنے بارے میں بے خبر ہیں. میرے بھائیوں, ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت پر غرور ہے, اپنے مال پر غرور ہے. چلے جائیے قبرستان میں, ناریواڑی میں چلے جائیے یا آپ بڑے قبرستان میں چلے جائیے
اور آپ درس عبرت کی نیت سے آپ دیکھیے، وہاں سبق لیجئے، نصیحت پکڑیے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار آج منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کتنے بڑے طاقتور، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ شہرت رکھنے والے، اور آپ سے بڑے بزنس مین، اور آپ سے زیادہ نیکی کرنے والے، سب قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ سب کو آپ کی تمنا ہے کہ کوئی آئے، رب کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دعا کرے تاکہ انہیں کچھ راحت و آرام مل جائے۔ میرے بھائی، جیسے وہ گئے ہیں ایسے ہمیں بھی جانا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو نے 100 کیا 1000 قتل کیا تب بھی تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیسے میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا ایسا کرو، سامنے والی بستی میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، جو مجھے ثابت کرنا ہے۔ اللہ کے ولی میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ باعث نصیحت بھی ہے، باعث نیکی بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور باعث گناہ کی مغفرت بھی ہے۔ کہا سامنے والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لو، اور سچی توبہ کر لو، اور انہی کے درمیان رہنا، پھر ان کی بستی چھوڑ کے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا اور تمہیں اپنا بندہ بنا لے گا۔ اور بندہ جیسے سنا کہ نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، فوراً وہاں سے بستی کی جانب چلا۔ لیکن ابھی 2 چند قدم ہی چلا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح کو قبض کر لیا، وہ وہیں گرا مر گیا۔ بستی وہاں سے دور تھی، 2 چند قدم ہی چلا تھا۔ رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 99 آدمیوں کو قاتل سے میں لے جاؤں گا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ قاتل تھا لیکن یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے اسے ہم لے جائیں گے۔ فرشتے آپس میں الجھ جاتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، زمین کو ناپ ڈالو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ گیا ہے تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کم گیا ہے تو اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ جب زمین کو ناپی جانے لگی، 2 چند قدم چلا تھا، بستی دور تھی، حساب سے جہنم کے فرشتوں کے حوالے ہونا چاہیے، لیکن جب زمین ناپی جانے لگی تو اللہ نے زمین کو فرمایا اے زمین سمٹ جا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جو میرا بندہ توبہ کرنے کے ارادے سے نیک بندوں کی جانب آ رہا ہو وہ جہنم میں جائے۔ اے زمین سمٹ جا، اللہ کا حکم ہوا، زمین سمٹ گئی، اور جب بستی کو ناپا گیا تو وہ بندہ نیکوں کی بستی کے قریب پایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ وہ نیکوں کے بستی کے قریب پایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے فرشتوں کے حوالے فرما دیا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ نیک لوگوں کی جانب ابھی وہ توبہ نہیں کیا ہے، اس نے ارادے توبہ کیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، ارادے توبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کے قریب جا کر کے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی، اپنے دوست کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے ایک بستی کا نام نصرہ تھا، ایک بستی کا نام کفرہ تھا۔ نصرہ والے ہمیشہ نیک کام کرتے تھے اور کفرہ والے ہمیشہ برائی میں رہتے تھے۔ اس عالم دین نے کہا کہ تم نصرہ میں چلے جاؤ اور کفرہ کی جانب مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ بندہ نصرہ کی جانب گیا اور یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا، اور اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی سنت ہے۔ صحیح ستہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور آپ آگے چلیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو طاقت اللہ نے دیا ہے، یقیناً اللہ نے طاقت دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا جو کہ یمن کے رہنے والی تھی، اور سلیمان علیہ السلام مسجد جو ہے دمشق میں اپنے جو ہے امتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملکہ سبا کا معاملہ ایسا تھا جو مشرکہ تھی، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا جو 7 دروازوں کے اندر مقفل تھا، اور ہر دروازے پر پہرا لگا ہوا تھا، اور جہاں سلیمان علیہ السلام تھے وہاں سے تقریباً مہینے بھر کی اس سے زیادہ کی دوری تھی۔ ملکہ سبا آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی اپنی پورے جاہو جلال کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ بلائی اور فرمایا، اے میرے امتیوں، یہ بتاؤ تم میں کون ہے؟ اور آپ کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی۔ فرمایا تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہماری بارگاہ میں پیش کر دے؟ ایک جنات اس میں سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں پیش کر دوں گا۔ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے مہینے بھر کی مسافت، اس کا تخت 7 دروازوں میں مقفل بند تالا لگا ہوا، ہر دروازے پر پہرے دار، مہینے سے زیادہ مسافت، اور وہ فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کو بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو مان جانا چاہیے تھا کہ بہت اچھی بات ہے، 1 مہینے کی مسافت مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پتہ چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اسے اپنے امتیوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے امتیوں میں کچھ وہ ہیں جو محفل کے برخاست ہونے سے پہلے لا دیں، اور کچھ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو اس سے پہلے بھی لا دیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، تو حضرت آصف جن کے والد صاحب کا نام برقیہ تھا وہ اٹھے۔ قرآن میں بیان فرمایا گیا جن کے پاس قرآن کا علم تھا وہ اٹھے، اور انہوں نے کہا، کتاب کا علم تھا وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور والا میں ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اور پلک جھپکے نہیں ملکہ سبا کا تخت آپ نے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہاں دیکھیں کہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے آقا سلیمان علیہ السلام سے مرتبے میں بڑھ کر ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو منظر آپ دیکھیں، مسجد اقصی میں دیکھیں، 1,24,000 انبیاء کرام سب مصلی بنے کھڑے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے تو کسی امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انتظار ہو رہا ہے تو امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ بڑھایا، گویا کہ بتا دیا آنے والا بعد میں آ رہا ہے، اور پہلے آنے والوں کی امامت فرما رہا ہے۔ آنے والا بعد میں آ رہا ہے، اپنے اگلوں کی امامت فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی، اور کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ سارے ولی جو آپ سے، سارے انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے سب مصلی ہیں، اور آقا علیہ السلام کو امامت کے فرائض آپ نے انجام دے کر کے بتا دیا۔ اے دنیا والو، آنے والا بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ مرتبے میں اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف سناؤں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے جابر تم کیا پوچھ رہے ہو، میں تو سارے انبیاء کے بعد آیا ہوں، یہ تو ان سے پوچھو جو پہلے آئے ہیں، آپ تو مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے جابر سنو، اگر تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو سنو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر تعجب میں نہیں ہوئے بلکہ جانتے تھے کہ میرے نبی جو فرما رہے ہیں وہ حق اور درست فرما رہے ہیں۔ اور اسی کی تصدیق ایک اور روایت سے ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا تیار ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے۔ اب بتائیے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نبی کہا جاتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا تیار ہو رہا تھا۔ اور آگے چلیں آپ اسی کی ثبوت میں، ایک دن حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے صحیح اندازہ تو نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن چوتھے حجاب میں چوتھے آسمان پر ایک تارا یا رسول اللہ چمکتا تھا، 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا۔ کتنے دن میں؟ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اس تارے کو 72,000 بار دیکھا، میں نے اس تارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے جبریل تم بہت بڑے ہو، 70,000 سال میں ایک تارا ایک بار چمکے اور آپ نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، تو آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں گے تو کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، نہیں بتا پائے گا کتنا سال ہوا۔ حضور نے تعجب نہیں فرمایا بلکہ جواب ایسا عنایت فرمایا کہ آپ سن کے آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تم نے جس تارے کو 72,000 بار دیکھا ہے واللہ انا ذالک الکوکب، قسم خدا کی وہ تارا کوئی اور نہیں تھا، وہ تارا میں ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ وہ تارا میں ہی تھا۔ تو میرے بھائیوں اب آپ مرتبے میں اندازہ لگائیں سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ متفقہ بالکل عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے آقا کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے ہے۔ اور یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ ہر نبی جس طاقت کا ہوتا ہے اس زمانے کے جو ولی ہوتے ہیں نبی کی طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ بولیے آپ، نبی کی طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ ولی کی طاقت دیکھ کر کے نبی کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے آپ کی امتی اس زمانے کے ولی کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی، اور پلک جھپکی بھی نہیں، آپ نے ملک سبا کے تخت کو لا کر کے پیش کر کے بتا دیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امتی کے طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا جو امام الانبیاء ہیں ان کے زمانے کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلت علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے روئے زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کو تعجب ہوگا؟ تعجب نہیں ہوگا، میں نے قرآن سے ایک عقیدہ دیا کہ پلک جھپکتے ہی لے آئے، دل ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن قرآن میں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حق اور درست ہے
اور آصف بن برخیہ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ آپ ملک سبا کے تخت کو پلک جھپکتے ہی لے آئے. جب ان کی طاقت کا عالم یہ ہے تو غوث پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، سبحان اللہ کہہ لو یار، اگر میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید کوئی مشرق میں ہو، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہوں، پردہ پوشی فرماتا ہوں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کا بچپنا بھی، اور انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ آپ کو بالاستیاب مکمل سنائیں گے. میں ایک روز کے لیے حاضر ہوا، حضرت کے چوچا تشریف لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے آپ کا بیان مسلسل ہوگا، اور انشاءاللہ 11 روزہ بیان آپ سماعت فرمائیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، غوث پاک کے عظمت کا اندازہ آپ کے والد محترم کو دیکھ لیجئے، آپ کی والد محترمہ کو دیکھ لیجئے. آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے والد بزرگار مجاہدہ کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے اور بھوک کا احساس ہوا، دریا کا کنارہ پکڑ کے آ رہے تھے، دیکھا دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے اٹھایا، بسم اللہ کیا اور کھا لیا. لیکن اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، آپ نے کھا تو لیا، لیکن جب پیٹ میں تھوڑی بیداری پیدا ہوئی، بھوک کم ہوا، تو آپ نے سوچا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، اے سوالے تو نے بغیر اجازت کس کا مال کھا لیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. یہ احساس آج حال کیا ہے، پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، چوری سے ہڑپ کر کے. آج تو اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو ایک دوسرے کے مال کو چوری کر کے، سوسائٹی سے چوری کر کے، جماعت سے چوری کر کے، یہاں تک کہ مسجد مدرسے کا لوگوں کو ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے. اور ٹرسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں کا آپ کو امانت دار بنایا گیا، امین بنایا گیا ہے. لیکن آدمی وہاں بھی چوری کرتا ہے، بھائی کا بھائی مال چوری کر رہا ہے، بیٹا باپ کے مال کو چوری کر رہا ہے. میرے بھائی ایسے نیک آدمی آپ سنیں کہ بغیر اجازت آپ نے سیب کھا لیا، وہ بھی دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا. کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. علماء بیان فرماتے کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا تقوی ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شبہات سے بھی بچا کرتے ہیں. سوچتے ہیں کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پلٹے، جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا. المختصر یہ کہ باغ کی ایک ٹہنی لٹک رہی تھی، اس باغ کے پاس باغ میں گئے، اور باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ کے مالک جاتے کہتے حضور والا میں نے آپ کے باغ سے ایک سیب کھا لیا تھا، دریا میں بہتا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا ہے، وہی اجازت لینے آیا ہوں، معاف کر دیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں باز پرس نہ ہو. ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے. آپ سمجھ گئے یہ آنے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے معافی تو نہیں ملے گی، ایسے معافی نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ اس باغ، جس باغ کا آپ نے سیب کھایا ہے، اس باغ کی 12 سال آپ رکھوالی کرو، اس کی سچائی کرو، اور اس کے پھلوں کی دیکھ بھال کرو، درختوں کی دیکھ بھال کرو، 12 سال اس کی سچائی کرو، پانی دو پودوں کو، 12 سال کے بعد تمہیں معافی مل جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچیں کہ آپ کے ولی کے، آپ کے والد کے تقوی کا عالم یہ ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سمجھ لوں گا، یہ 12 سال کون جھیلے گا. آپ نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے میں 12 سال رکھوالی کروں گا. اسی دوران 12 سال کے دوران ایک دن عبداللہ سومی نے فرمایا کہ ابو صالح ایسا کرو، جا کے ایک پکا ہوا سیب درخت سے توڑ لاؤ. تو آپ کچا توڑ کے لے کے چلے گئے. آپ کچا توڑ کے لے کے چلے گئے. آپ نے ڈانٹا کہ تم کو اتنے دن سے باغ کی رکھوالی کرتے ہو، کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کچا کیا ہے، پکا کیا ہے؟ کہا حضور والا ایک گرا ہوا سیب میں نے کھا لیا تھا،
تو یہ سزا جھیل رہا ہوں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں نے آپ کے سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ تقوی کا عالم ہے. سچائی کر رہے ہیں اور اپنی نظروں کو نیچی کر رہے ہیں, کہیں لالچ نہ آ جائے, پھر سے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے. یہ تقوی ہے. اور جب 12 سال مکمل ہو گئے بارگاہ میں اور کہا حضور والا 12 سال پورے ہو گئے, اب آپ سے سلام کرنے آیا ہوں, مجھے معافی دیجئے تاکہ میں چلا جاؤں. کہا 12 سال تو پورے ہو گئے ہیں, معافی کا وقت بھی آ گیا ہے, لیکن ایک شرط اور ہے, ایک شرط اور ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک صاحبزادی ہے. سمجھ گئے یہ لڑکا رشتے کے لائق ہے, سمجھ گئے یہ لڑکا رشتے کے لائق ہے, جس کی نگاہ اتنی پاکیزہ ہو, جس کا دل اتنا تقوی شعار ہو, یہ ضرور ہماری بیٹی کے لائق ہے. کہا میرے پاس ایک بیٹی ہے, وہاں بھی آپ نے جو ہے امتحان میں ڈالا, جو پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, اس سے نکاح کرنا ہے, اپنی جوزیت میں لانا ہے, اپنی منکوہا بنانا ہے آپ کو, اس کے بعد تب معافی ملے گی. ذرہ برابر تردد نہیں کیا. کہا اگر معافی اس صورت میں مل جائے گی تو میں تیار ہوں. اور نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد جب آپ حجر عروسی کی جانب گئے تو آپ نے اس کے برعکس پایا جو ان کے سسر محترم نے حلیہ بیان کیا تھا. پلٹے دروازے سے راستے میں عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا لگتا ہمیں کہیں دوسری جگہ آ گیا ہوں. کہا دوسری جگہ نہیں آئے ہو, یہ بھی تمہارا امتحان تھا. میری بیٹی ام الخیر فاطمہ, جو ام الخیر ہے, اس کا نام ام الخیر ہے, جو میں نے اس کی وصف بیان کیے تھے, یہ ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے. اللہ نے اس کو حسن و جمال کا مرقع بنایا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس نے خلاف شرع نہ نگاہ اٹھائی, نہ خلاف شرع کوئی کام کیا, نہ خلاف شرع کوئی قدم اٹھایا, نہ خلاف شرع کوئی بات سنی. اس لیے میں نے کہا میری لڑکی ایسی ہے. اور یقین جان لیجئے ابو صالح کا تقوی آپ نے سنا. ابو صالح غوث پاک کی والدہ کا تقوی یہ ہے, کبھی کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا نہیں. قسم خدا کی ایسے پاک بدنوں کے ملاپ کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید غوث اعظم, علماء اہل سنت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ اس لائق ہوئے کہ آپ پڑھنے کے لائق ہو جائیں تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بغداد, آپ نے تمنا ظاہر کی کہ میری ماں, میں چاہتا ہوں کہ عالم دین بن جاؤں, شریعت کا جانکار بن جاؤں. اب آپ دیکھیں اس ولیوں کے سردار ہیں لیکن تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پتہ چلا کوئی غوث ہو, قطب ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو, وہ عالم ہونا چاہیے, جانکار ہونا چاہیے. بغیر علم کے اللہ تعالیٰ ولایت عطا نہیں فرماتا ہے. جو آج 5 ہاتھ میں انگوٹھی, لال کپڑا, ہرا کپڑا, نیلا, اور لوگ دیوانے گھوم رہے ہیں. کوئی ایسے ہاتھ کر رہا ہے تو بادام لا رہا ہے, کوئی ایسے ہاتھ کر رہا ہے, 5 ہاتھ میں انگوٹھی ہے. میرے بھائی کوئی بھی بندہ اگر خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا. والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ, اللہ کے راستے کا میں تمہیں مسافر بناتی ہوں. آپ نے ان کی صدری کے اندر, استر کے اندر 40 اشرفیاں آپ نے سل دی استر کے اندر میں, اور فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ, مدرسے میں تمہارے کام آئے گی. لیکن بیٹا سنو, کبھی تم زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. عبد القادر کتنا بڑا معاملہ درپیش آ جائے, کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا. والدہ کی نگاہیں دور بھی گویا کہ دیکھ رہی تھی
کہ عبد القادر کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش آئے گا کہ میرے بیٹے کی سچائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ المختصر یہ کی آپ تشریف لے جا رہے تھے، قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو سمجھا بچہ مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب سے آپ نے ایک ہی بات کہی، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ لوگ پکڑ کر کے لے گئے ڈاکو کے سردار شیخ احمد بدوی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ یہ لڑکا ایسی سی بات بول رہا ہے۔ شیخ احمد بدوی نے کہا بیٹا تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ ہاں ہیں میرے پاس۔ کہاں ہیں؟ میرے صدری کے اندر ہیں، میری والدہ نے سل دیا تھا۔ کتنی ہیں؟ 40 ہیں۔ آپ نے صدری کو اتارا اور جب ڈاکو کے سردار نے صدری کے استر کو کھولا اور پلٹا تو قسم خدا کہ اس میں 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ ڈاکو حیران پریشان ہو گئے اور کہا اے بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور تم اپنا مال ظاہر کر رہے ہو؟ اس میں راز کیا ہے؟ کہا کوئی راز نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا، بیٹا عبد القادر کچھ بھی ہو جائے تم جھوٹ نہیں بولنا۔ آج میں اپنے والدہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار شیخ احمد بدوی کہتے ہیں رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو بہانے کو پیدا فرما دیتا۔ وہ ڈاکو جو زندگی بھر ڈاکو کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، لوگوں کے مال کو لوٹ رہے تھے، اپنے مال کو بڑھا رہے تھے، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سچائی نے ڈاکو کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اور شیخ احمد بدوی سوچنے لگے یار یہ بچہ کتنا سچا ہے، اپنی والدہ کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ ہم وعدہ کر کے آئے تھے نیک بنیں گے لیکن ہم چوری کر رہے ہیں۔ شیخ احمد بدوی نے کہا بیٹا ہاتھ بڑھاؤ، تم جیسے نیک انسان کے ہاتھ پر ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ برائی نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ غوث پاک کے ایک سچائی نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ کل ہمارا کیریکٹر ایسا تھا کہ چور بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، مسلمان اگر گنہگار تھے تو گناہ سے توبہ کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، نہیں میرے بھائی، میرے نبی تو فرماتے ہیں کنت نبیوں وآدم من الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل میں تھے۔ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اپنے نبی ہونے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے کی زندگی کیا ہے معلوم ہے؟ 40 سال آپ نے مکہ میں گزاری، مکہ والے آپ کے ہمنوا نہیں تھے، اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والے آپ کو اپنے دل میں رکھتے تھے کہ محمد کے جیسا کوئی صادق نہیں ہے، محمد کے جیسا کوئی امین نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ بھی اپنی امانت داری کا آپ نے حق ادا کر دیا کہ آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آج میرے بستر پر آرام کرو اور صبح کوئی امانتیں مکہ والوں کو واپس کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بات پہلے نہیں کہی ہے، پہلے اپنی شخصیت کو منوایا، مکہ والوں کے درمیان رہ کر کے بتایا کہ محمد کے اندر معاذ اللہ کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی شخصیت کو منوایا، اس کے بعد مکہ میں اعلان فرمایا کہ مکہ والو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حضور کی سنت یہ ہے کہ پہلے اپنی بات منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منواؤ۔ ہم مسلمان بن کر کے دکھائیں، تب جب ہم کسی کو دعوت دیں گے تو کوئی ہماری بات مانے گا۔
لیکن آج حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، ہمارے گھر کا حال کیا ہے، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے۔ آپ دیکھیں راتوں رات ہمارے بچے نکڑ پر بیٹھے واٹس ایپ موبائل میں لگے رہتے ہیں، گیم میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارا محلہ شراب میں ڈوب گیا ہے، آج گھر گھر میں اللہ ماشاءاللہ شرابی پائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ، کیا یہی ہماری مسلمانی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں اس میں غوث پاک کی سیرت کو پیش کیا جائے کہ غوث پاک کی ایک سچائی نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا اور ڈاکوؤں کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ ہی قبول نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا ولی بنا دیا، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کی ایک سچائی نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے بہت ساری کرامتیں ہیں، اگر ان کو ذکر کیا جائے تو ٹائم بہت زیادہ درکار ہے، بس ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور اپنے بچے کو لے کر کے آئی کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرح یہ بن جائے، آپ اپنا غلام بنا دیں۔ وہ بوڑھی عورت کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اسے مطبخ کا انچارج بنا دیا کہ مطبخ کی دیکھ بھال کرو، لوگوں کے کھلانے پلانے کا انتظام کرو۔ وہ لڑکا انتظام پہ مامور ہو گیا۔ مہینوں کے بعد بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا لحیف و ناتواں ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ آپ الحمدللہ مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ بوڑھی عورت بھڑک گئی کہ میرے بیٹے کو آپ نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، ہڈیاں وہیں رکھی ہوئی ہیں، مرغی کا گوشت آپ تناول فرما رہے ہیں۔ بوڑھی عورت نے شکایت کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھلا لایا، آپ نے مرغی کی ہڈی پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ کے کہنے میں دیر تھی، زندہ ہونے میں دیر نہیں لگی۔ وہ مرغی اٹھی اور زندہ ہو کر دوڑنے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی عورت سن لے، جب تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغیاں تناول فرمائے گا۔ فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عنایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، بولو یار، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پاور اختیار، جو مجھے اسرار و رموز عطا فرمائے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر جو راز اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں کسی مردے پر وہ راز میں ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بغداد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک ولی تھے شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جن کا نام تھا شیخ ابو المظفر۔ وہ آئے پیر کی بارگاہ میں اور کہا اے میرے پیر و مرشد، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مال تجارت میرے پاس میں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاؤں۔ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد فرمایا بیٹا تم مت جاؤ، تجارت کے لیے مت جاؤ، یہ سفر تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا، اگر جاؤ گے تو تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لہذا ہماری رائے ہے کہ تم نہ جاؤ۔ اور آنکھوں کو بند کیوں کیا تھا؟ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے، جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تحت الثری نظر آتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں الحمدللہ عرش معلی نظر آتا ہے۔ کہا نہ جاؤ تمہیں نقصان ہی ہوگا، لیکن دل میں تمنا تھی کہ قافلہ جا رہا ہے میں بھی چلا جاتا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ لاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ گئے اور کہا حضور والا میں تجارت کی نیت سے جانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی نقصان تو نہیں؟ نہیں کوئی نقصان نہیں۔ تجارت میں نقصان تو نہیں؟ کوئی نقصان نہیں، میں صحیح سالم لوٹ کے آؤں گا۔ ہاں تمہارے تجارت میں فائدہ بھی ہوگا، صحیح سالم لوٹ کر کے بھی آؤ گے۔ ان کے پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ بیٹا نہ جانا، تمہاری جان بھی جائے گی، تمہارا مال بھی جائے گا، لیکن آقا غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ تمہیں منافع بھی ہوگا اور تم صحیح سالم واپس آؤ گے بھی۔ چلے گئے، گئے وہاں مال تجارت بیچا، منافع ہوا، پیسے کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک جگہ لیٹے، اور جب اٹھے تو پیسے کو اٹھانا بھول گئے اور وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے، اور دوسری جگہ جا کر کے جب آرام کرنے لگے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، مال و اسباب سب لوٹ لیا ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن جب آپ اٹھے نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ رہے ہیں گردن میں درد کا احساس ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ میں تو صحیح سالم ہوں، سمجھے خواب تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پیسے کی تھیلی نہیں ہے، وہ جگہ یاد آئی، گئے تو وہاں پیسہ بھی مل گیا۔ بہرحال جب واپس بغداد لوٹ کر کے آئے تو دل میں سوچتے ہیں کہ کس سے پہلے ملوں، شیخ حماد اپنے پیر و مرشد سے ملوں یا غوث پاک سے ملوں، کس سے پہلے ملوں؟ سوچتے ہیں کس سے ملوں، اور راستے میں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، گئے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کچھ کہنا چاہا، تو چاہتا ہوں آپ کی کچھ کہنا چاہا۔ پیر صاحب نے فرمایا کچھ نہ کہو، پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دو، غوث پاک کی دعا نے تمہارے قتل کو حالت خواب میں بدل دیا ہے، تمہارے مال کے نقصان کو نسیان میں تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے پیر و مرشد۔ کوئی کسی بھی سلسلے کا ہو، اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے۔ ہر پیر مرید کرتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ کہو غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ بھائی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے حضور اپنے ہاتھ میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سلسلے کی میں ایک کڑی ہوں، اس کڑی پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ غوث پاک کے دربار میں پہنچا دوں گا۔ کہتے ہیں جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ۔ جب وہاں گئے تو سرکار غوث پاک مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا، کیا فرمایا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابو المظفر بیٹھ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہاری تجارت میں منافع مبارک ہو۔ شیخ حماد نے صحیح فرمایا، شیخ حماد نے صحیح فرمایا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں، میں نے 17 بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اور دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی، اور تمہارے ساتھ جو واقعہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے ہمارا پیر و مرشد جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا تقدیریں بدلتی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ولی اگر چاہ لیں اور ولیوں کے تاجدار اگر چاہ لیں تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ مٹا دیتا ہے، تقدیر کو ہماری بدل دیتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں قضائے مبرم، اللہ اکبر، آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور آپ پوچھیں حضور قضائے مبرم کسے کہتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی کہ میں قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں، قضائے مبرم کو بدل دیتا ہوں۔
تو سرکار غوث پاک کی دعا نے ہونے والے واقعات کو سونے سے تبدیل فرما دیا، مال کی بربادی کو بھلانے سے تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے غوث پاک کا مرتبہ۔ اور غوث پاک کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ولی کی بارگاہ میں جب جانا چاہیے تو کس طرح جانا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ آج سرکار عبدالرحمن شاہ بابا کا عرس ہوتا ہے، 10 دن اس طرح عرس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جس طریقے سے عرس ہوتا ہے میں کسی عرس کا مخالف نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہوں، ہمیں اپنی جو ہے عاقبت تھوڑی نہ برباد کرنی ہے، لیکن اس محلے میں جس طرح عرس منایا جاتا ہے یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں بولوں گا، چاہے میری بات کسی بھائی کو بری لگے، کوئی ناراض ہو جائیں، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح عرس منایا جاتا ہے میرے بھائی عرس منائیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، لیکن اسی طریقے پر جو شرع نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، آپ کے لیے حد بندی ہے، اور شریعت نے جس طرح بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ عرس منائیں گے تو یقیناً صاحب عرس کا فیضان جاری ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت بھی بنائے گا۔ چونکہ اسی محلے میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہہ دی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ بتایا۔ طالب علم کا زمانہ ہے، ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ایک ساتھی تھے جناب عبداللہ تمیمی، اور ایک ساتھی تھے ابن سقا۔ تینوں آدمی وہاں پر بغداد میں ایک بزرگ تھے، جن بزرگ کی خصوصیت یہ تھی کہ اچانک غائب ہو جاتے تھے اور اچانک حاضر ہو جاتے، اچانک غائب ہو جاتے اور اچانک حاضر ہو جاتے۔ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے۔ تینوں آدمی مشورہ کرتے ہیں کہ چلو یار اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کچھ فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تینوں آدمی چلے۔ ابن سقا جو اپنی جماعت میں ایک نمبر پہ تھا، ابن سقا نے کہا کہ میں تو اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اولیاء کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دینی چاہیے، یہ آخری بات آپ سماعت فرما لیں۔ کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ غوث میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ عبداللہ تمیمی نے کہا کہ مجھے بھی سوال کرنا ہے، میں بھی سوال کروں گا، لیکن دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، ان سے کم تھوڑا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو نہ سوال کرنے جا رہا ہوں نہ سوال کا جواب لینے جا رہا ہوں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان بزرگ سے مجھے کتنا فیضان ملتا ہے، ان بزرگ سے مجھے کتنا فیضان ملتا ہے، میں تو فیضان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تینوں آدمی پہنچے بزرگ کے دربار میں، اچانک بزرگ غائب اور حاضر ہوئے تو غضب بھری نگاہ آپ نے ابن سقا کی طرف ڈالی اور آپ نے فرمایا، اے ابن سقا، تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ مجھے بتاؤ یار، یہ عام اولیوں کی طاقت کا عالم یہ ہے تو اولیاء کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اولیاء کے سردار کی طاقت کا عالم یہ ہے تو اولیاء کے سردار امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ اپنی عقیدت کو برباد کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں طعن و تشنیع کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں بتا کر کے، بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اولیاء یہ کوئی اور نہیں، یہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ تمہارا سوال یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر تمہارے اندر سرایت کر جائے گا۔ یعنی انہوں نے پہلے بتا دیا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، اور پھر عبداللہ تمیمی کی طرف جو مخاطب ہوئے، عبداللہ تمیمی تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دوں گا؟ سنو، تمہارا سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دنیا داری تمہارے رگ رگ میں بچ جائے گی اور تم دنیا دار بہت بڑے ہو جاؤ گے، یہ آپ نے فرمایا۔
اور اس کے بعد جو غضب کا معاملہ تھا، غصے کا معاملہ تھا، سب ختم ہو گیا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بیٹا عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے ہمیں خوش کر دیا، تم نے ادب کی وجہ سے ہمیں خوش کر دیا ہے، آؤ ہم تمہیں اپنے گلے ملاتے ہیں۔ گلے ملایا، بہت ساری دعائیں دی، اور اس ولی نے فرمایا تھا اے عبد القادر سنو، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوفہ کی جو ہے بغداد کی جامع مسجد ہوگی، وہاں کی ممبر سے آپ آواز دیں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید غوث اعظم۔ اولیاء کی گردن پر ہے۔ تینوں کے مواقع بتانے کا اب ٹائم نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بزرگ نے فرمایا تھا، ایک دن آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مرتبہ علیہ عطا فرمایا کہ آپ نے بغداد کی جامع مسجد سے آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدم کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کندھے پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے کو بڑھا دیا، اس کے بعد سینے پہ رکھا، میرے مرتبے کو اللہ نے بڑھا دیا، اور میں نے آپ کے قدم کو سر پہ رکھا، اللہ تعالیٰ میرے مرتبے کو اور بلند فرما دیا۔ فرمایا گیا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اور جتنے ولی اس زمانے میں تھے سب نے آپ کی آواز کو سماعت فرمایا، سب نے آپ کی آواز کو سماعت فرمایا۔ یہ میں کوئی اٹکل پچھو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دے اپنے محبوب بندے کی آواز کو پہنچا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، آواز دو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے، اے لوگوں آؤ اللہ کے گھر کے حج کی جانب۔ تو جن لوگوں نے ایک بار آواز سنی وہ ایک بار جائیں گے، جنہوں نے کئی بار سنی وہ کئی بار جائیں گے۔ اور آواز اب ایسا نہیں کہ اب جو پیدا ہونے والے انہوں نے آواز نہیں سنی، بلکہ جو قیامت پیدا ہونے والے ہیں، جو ہو چکے تھے، سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنی اور سب نے جواب عطا فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور جتنے ولی تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ ہم سب کے خواجہ، ہند کے راجہ، جو ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں اور ہمارے ملک پر بھی راج کر رہے ہیں، الحمدللہ جب چاہتے ہیں جس کے تخت کو الحمدللہ بدل دیتے ہیں۔ تبھی تو ایک انگریز نے کہا تھا ہندوستان میں ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے، ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے، وہ قبر کوئی اور نہیں ہے، سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ خراسان کے مقام پر پہاڑیوں میں آپ اوراد و وظائف میں مشغول تھے، جب غوث پاک نے بغداد سے آواز لگائی کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز نے آواز کو سماعت فرمایا اور کہتے ہیں بل علی راسی و عینی، اے غوث پاک آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں ہے بلکہ ہمارے سر پر ہے، ہماری آنکھ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود، آخری بات،
جب آپ کعبہ شریف حاضر بارگاہ خدا ہوئے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اپنے چہرے کو ڈھک کر کے کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کے، آخری بات توجہ سے سن لیا، دل کی تختی پہ نوٹ فرما لیں، اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اے پروردگار عالم، اگر تو نے عبد القادر کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے، میرے مولا مجھے حشر کے دن اندھا بنا کے اٹھانا، میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، میرے مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال مسلسل فجر کی نماز ادا کی، ان کی عبادت کا عالم یہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو سبق دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں تمہارے آقا کا عالم یہ ہے جس کی عبادت 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو ہیچ سمجھ رہا ہے۔ اے میرے غلاموں تم بھی اپنی عبادت کو سب کچھ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ لو لگائے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اپنی اللہ کی رسی کو اے لوگوں مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو اپنا لو۔ یہی سرکار دو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور ہم نے سرکار غوث پاک کی سیرت کے مطابق، اگر ہماری تمنا ہے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، حلال کھانے کے پابند ہو جائیں، نشے سے دور ہو جائیں، تقوی طہارت کے پابند ہو جائیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں۔ اور اس طرح اگر ہم نے زندگی گزاری تو یقیناً میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ محفل برخاست ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں سہواً قصداً عمداً سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہوئی ہو، مولا میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی مخلص ذنبی واتوب الیہ۔ میرے مولا اس محفل کو قبول و مقبول فرما، اور محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میرے مولا ہم سب کا شمار بخش میں کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بھائیوں ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ آج بداوی شریف سید شرافت میاں صاحب قبلہ جو بہت سارے مریدین کے پیر بھی ہیں، آج ان کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے مریدین کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کعبے کے بد